جب تک کلمے کے تقاضے پورے نہ کیے جائے اس وقت تک کہ کلمہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ کلمے کے تقاضوں میں ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم آخرت پر ایمان لائیں۔ جس طریقے سے ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اس کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، ویسے ہی آخرت پر۔ یہ آخرت کیا ہے؟ یعنی ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ پیدائش ہمارا آغاز نہیں، موت ہمارا انجام نہیں، ہم پیدا ہونے سے پہلے بھی کہیں تھے اور مرنے کے بعد ہمیں کہیں جانا ہے۔ مرنے کے بعد دو ٹھکانے ہیں، ایک کو جنت کہتے ہیں، ایک کو جہنم کہتے ہیں۔ اللہ نے عقل دے کر، شعور دے کر، اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا، عقل بھی دیا، شعور بھی دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا کی، اور ساتھ میں ہادی اور رہنما کی شکل میں اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ اور ہم وہ خوش نصیب ہے کہ ہمیں صرف انبیاء، اللہ اکبر، میں سے کوئی بھی نبی مل جاتا تو بھی ہمارا نصیب بلند تھا، لیکن اللہ نے ہمیں حضرت موسیٰ نہیں دیا، حضرت عیسیٰ نہیں دیا، حضرت داؤد نہیں دیا، حضرت ایوب نہیں دیا، بلکہ نبی الانبیاء، نبیوں کا سردار، قائد المرسلین، سید المعصومین، آمینہ کا لال محمد الرسول اللہ جیسا پیغمبر عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ تو کریں، نبی بھی ملا تو سید الانبیاء، نبی بھی ملا تو نبی الانبیاء، نبی بھی ملا تو اللہ کا حبیب مصطفیٰ جان رحمت جیسا نبی ہمیں نصیب ہوا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن مقدس کی 70% آیتیں آخرت سے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں یا جہنم میں جانا چاہتے ہیں، کہاں جانا چاہتے ہیں؟ اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو بڑی واضح سی بات ہے، اگر جنت کی راہ کے مسافر بننا ہے تو راستہ جنت کا چننا پڑے گا۔ مثال کے طور پر اگر ایک راستہ ممبئی کی طرف جاتا ہے اور ایک راستہ کلکتہ کی طرف جاتا ہے، آپ کتنے بھی پڑھے لکھے ہوں، آپ کتنے بھی ذہین ہوں، آپ کتنے بھی دانشور ہوں، آپ کتنے بھی عقل مند ہوں، اگر آپ راستہ کلکتہ کا چلیں گے تو آپ پوری زندگی کبھی ممبئی پہنچ نہیں سکتے، اور اگر آپ ممبئی کا راستہ چلیں گے تو آپ پوری زندگی کبھی کلکتہ پہنچ نہیں سکتے۔ یاد رکھنا، عقل مند ہونا الگ بات ہے، دانشور ہونا الگ بات ہے، لیکن دانشوری کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کی منزل جو ہے ہمیں اس راستے کو چننا ہوگا۔ اب یہاں پر ایک بات میں آپ سے پوچھوں، بہت واضح طور پر سچی بات، اگر آپ کلکتہ کے راستے پہ چل کر ممبئی پہنچنا چاہیں، کتنا بھی بڑا عالم ہاتھ تھام لے، کیا وہ آپ کو ممبئی پہنچا سکتا ہے؟ کتنا بھی پیر بڑا ہاتھ تھام لے، کیا وہ آپ کو ظاہری اسباب کے ساتھ ممبئی پہنچا سکتا ہے؟ نہیں پہنچا سکتا۔ بڑی مثال واضح ہے، جب آپ نے راستہ کلکتہ کا چنا ہے تو کوئی بھی آپ کو ممبئی نہیں پہنچا سکتا۔ بلا تمثیل جب آپ نے جہنم کا راستہ چن لیا ہے تب آپ کو جنت میں کون پہنچا سکتا ہے؟ راستہ ہم نے کون سا چنا ہے؟ اب ذرا توجہ کریں، ہمارا راستہ کون سا ہے؟ اللہ اکبر، جانا جنت میں چاہتے ہیں اور راستہ چنا ہے جہنم کا۔ کون سا راستہ چل رہے ہو آپ مجھے بتائیں میرے بھائی۔ اگر روزانہ داڑیاں منڈا کر ہم گٹروں میں پھینکوا رہے ہیں، یہ کون سا جنت کا راستہ ہے؟ کانوں میں ایئر فون لگا کر اگر ہم گانا سن رہے ہیں، یہ کون سا جنت کا راستہ ہے؟ اپنی ماں کے ساتھ بے عزتی سے پیش آ رہے ہیں، یہ کون سا جنت کا راستہ ہے؟ علماء کی توہین کر رہے ہیں، یہ کون سا جنت کا راستہ ہے؟ اپنی مسجدوں کو، محلے کی مسجدوں کو ہم نے ویران کر دیا ہے، یہ کون سا جنت کا راستہ ہے؟ آپ مجھے بتائیں، جب دنیا میں آپ منزل کے لیے راستہ متعین کرتے ہیں تو پھر آخرت کے لیے راستہ کیوں متعین نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ اور جب راستہ متعین کرنے کی بات ہے تو بالکل واضح ہے، جس راستے پر کافر چلتے ہیں اس راستے پہ چل کر جنت نہیں مل سکتی، نشے کا
کا راستہ جہنمیوں کا راستہ ہے، زنا کا راستہ جہنمیوں کا راستہ ہے، چوہے کا راستہ جہنمیوں کا راستہ ہے، ماں باپ کے دل دکھانے کا راستہ جہنمیوں کا راستہ ہے، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے کا راستہ جہنمیوں کا راستہ ہے۔ اللہ اکبر، راستہ جہنم کا انتخاب کیا ہے اور جانا جنت میں چاہتے ہو، بڑی نادانی کر رہے ہو، بڑی نادانی کر رہے ہو۔ اس نادانی سے آنکھیں اس وقت کھلے گی جس وقت موت سے آنکھیں بند ہوگی۔ قرآن کہتا ہے راستہ کون سا چنو، فکر کس کی کرو؟ اللہ اکبر، فکر فردہ کرنے والوں، فکر فردہ کرنے والوں، آج اور کل کی فکر کرنے والوں، امروز اور فردہ کی فکر کرنے والوں، کبھی سوچا کل تو کسی کی زندگی میں آتا ہی نہیں ہے، اللہ نے کس کل کی فکر کرنے کا حکم دیا؟ قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ آخرت کی فکر کرو، کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو؟ اے ایمان والو، قیامت کے لیے کیا بھیج رہے ہو؟ کیا عمل روانہ کر رہے ہو؟ اس کی فکر کرو۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں کل روٹی کی فکر تو ہے، جو روٹی کل کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے اس روٹی کی ہمیں فکر ہے، کل گھر میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے گارنٹی نہیں ہے، گھروں کی فکر ہے، کپڑا کل پہنیں گے نہیں پہنیں گے کپڑوں کی فکر ہے، لیکن وہ میدان محشر جو یقیناً قائم ہوگا اور یقیناً قائم ہو کر کے رہے گا، ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اللہ اکبر، بہت نادانی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، غفلت ہے، غفلت ہے اور صرف غفلت ہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں ذرا بتائیے تو صحیح، ذرا غور تو کیجئے، جو روزی نصیب سے ملتی ہے، جو روزی نصیب سے ملتی ہے، اس روزی کے لیے 8-8 گھنٹہ محنت کر رہے ہیں، دلی تک جا رہے ہیں، ممبئی تک جا رہے ہیں، کلکتہ تک جا رہے ہیں، سعودی اور دبئی تک جا رہے ہیں۔ میں منع نہیں کرتا ہوں، جو روزی نصیب سے ملنا ہے اس روزی کے لیے کتنی محنت کر رہے ہو، اور جو مغفرت عمل کے ذریعے سے ملنا ہے، اللہ اکبر، اس مغفرت کے لیے ہم نے کیا کاوش کی؟ یاد رکھنا، اللہ نے روزی کا وعدہ سب کے ساتھ کیا ہے لیکن مغفرت کا وعدہ سب کے ساتھ نہیں کیا ہے۔ جس روزی کا وعدہ سب کے ساتھ ہے، اللہ اکبر، اللہ روزی کتوں کو بھی دیتا ہے، اللہ روزی سوروں کو بھی دیتا ہے، اللہ روزی چڑیا اور کووں کو بھی دیتا ہے، اللہ روزی مومنوں کو بھی دیتا ہے، روزی کافروں کو بھی دیتا ہے، مگر یاد رکھنا مغفرت سب کو نہیں دیتا، مغفرت سب کو عطا نہیں کرتا، بلکہ کیا فرماتا ہے وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، میں جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا، اور کہتا ہے کسی مقام پر فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، جس کی چاہوں گا مغفرت کروں گا، جس کی چاہوں گا مغفرت کروں گا، اگر چاہوں تو حبشی کو جنتی بنا دوں، اور اگر چاہوں تو نبی کے سگے چچا کو آزر کی شکل میں جہنم کا بچھو بنا کر کے داخل کر دوں۔ اندازہ تو فرمائے لیکن اس قوم کو کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر، نبی کا سگا چچا جہنم کا ایندھن بنے گا آزر کی شکل میں، ہمیں فکر نہیں ہے اور ہم بڑے آرام سے ہیں۔ اللہ اکبر، نہ زندگی میں نماز ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، اتنا بڑا مجمع ہے، آپ بڑی تعداد میں آئے، ہم آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، حضرت قمر العلماء کی دعوت پر آئے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن ہمارے کلیجے اتنی بڑی تعداد میں آپ کو دیکھ کر ٹھنڈے نہیں ہوتے۔ دل خوش تو ہوتا ہے کہ آپ آئے، زیادہ لوگ سنیں گے، زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچے گا، لیکن کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنے والے ہزاروں ہیں، کتنے عشاء پڑھ کر آئے اور جا کر کتنے فجر پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، جلسوں میں کثرت کا ہونا آج کے دور میں، جو عمل نہیں کرنا چاہتے صرف سننا چاہتے ہیں، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ دین سننے کے لیے جمع ہوں گے، لوگ دین پر عمل کرنے کے لیے جمع نہیں ہوں گے۔ دین کی حیثیت ہمارے نزدیک کیا ہے؟ دین پسند بننے سے مغفرت نہیں ہوگی، دین پسند بننے سے مغفرت نہیں ہوگی، دین پابند بننے سے مغفرت ہوگی۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، بہت عمدہ۔ ہم لوگ دین پسند ہیں، دین پابند کب بنو گے؟ دین پابند بننے والوں کی مغفرت ہے، دین پسند بننے والوں، ورنہ دین کو تو کافر بھی بہت پسند کرتے ہیں۔ ہمارے مذہب کی تعریف
بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں اہل کفر، اور جو کافروں کے سرغنہ ہیں وہ بھی تعریف کرتے ہیں، لیکن مذہب کی تعریف سے کوئی کام نہیں ہوگا۔ مذہب پابندی، ہمارا مذہب پابندی چاہتا ہے۔ جو مذہب پابند ہوگا وہ مذہب پسند خود بخود ہوگا، لیکن جو مذہب پسند ہوگا مذہب پابند ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، اللہ کس کی پکڑ کر لے، کس کی پکڑ کر لے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کس کو بخش دے۔ اس لیے ہمیں عمل کرتے رہنا چاہیے، پتہ نہیں اس کو کیا پسند آ جائے۔ ہاں اگر اس کو کتے کو پانی پلانا بھی پسند آ گیا تو وہ اس پہ بھی مغفرت کر دے گا، اور اگر اس کو اللہ اکبر کسی کو دیکھ کر کے ناک چڑھانے پر بھی اس نے پکڑ کر لی تو وہ اس پر بھی جہنم میں داخل کر دے گا۔ اس لیے چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت کرنا، اس لیے کہ کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت کرنا، کیونکہ ٹھوکریں چھوٹے پتھروں سے لگتی ہے، پہاڑوں سے ٹھوکریں نہیں لگا کرتی۔ اس لیے چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرو، پتہ نہیں کون سا گناہ ہماری پکڑ کا سبب بن جائے، اور کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر مت چھوڑو، اس لیے کہ قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے۔ کوئی نیکی چھوٹی نہیں، کوئی گناہ چھوٹا نہیں۔ اللہ اکبر۔ آج کے میں آپ کو بتاؤں، آخرت کی فکر ہم نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں آخرت